اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 28 ستمبر 2020 کی تاریخ ہے اور آج کے دن آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایہ کی نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ حسب معمول ہمیں آپ سے امید ہے، بلکہ آپ پر یقین ہے کہ آپ اپنی کتابوں کے ساتھ حاضر و موجود ہوں گے اور سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے۔ آج مصنف علیہ رحمہ جس سبق کا آغاز فرما رہے ہیں اس سبق کی عبارت کچھ اس طرح ہے۔ فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ نَقْضُ ظَفِيرَتِهَا وَلَا بَلُّهَا إِذَا ابْتَلَّ أَصْلُهَا خَصَّ الْمَرْأَةَ لِقَوْلِهِ علیہ السلام لأم سلمۃ یکفیک اذا بلغ الماء اصول شعرک ویجب علی الرجل نقضها وقیل اذا كان الرجل مظفر الشعر كالعلویۃ والاتراک لا یجب والاحوط ان یجب وقولہ لا بلھا قال بعض مشائخنا تبل ذوائبها وتعصرها لكن الاصح عدم وجوبہ ھذا اذا كانت مفتولۃ اما اذا كانت منقوضۃ یجب ایصال الماء الى اثناء الشعر كما في اللحیۃ لعدم الحرج او کما قال۔ ابھی تک آپ نے پڑھا کہ وضو کرے گا، پھر بعد میں پانی پورے بدن پہ 3 بار ڈالے گا، اس کا طریقہ کیا ہوگا وہ کل بتایا جا چکا ہے، اور اسی جگہ پہ پیر کو نہ دھلے گا اگر پانی جمع ہونے کی جگہ ہے، اور اگر پتھر پہ یا کسی تخت پہ نہا رہا ہے تو اس پر پیر کو دھل سکتا ہے۔ لیکن آج بتا رہے ہیں لیس علی المرأۃ نقض ظفیرتہا، اور عورت کے لیے واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی چوٹی کھولے، ولا بلھا، نہ تو یہ ضروری ہے کہ اس کو تر کرے، اذا ابتل اصلھا، جب اس کی جڑ تر ہو جائے گا۔ یعنی غسل میں اگر عورتیں نہا رہی ہیں، غسل کر رہی ہیں، تو ان کا جو ہے اپنی چوٹی کو کھولنا ضروری نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ان کا کھولنا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ضروری نہ ہونے کا مطلب یہ ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے لیے یعنی عورتوں کے لیے مسنون یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا سر کھول کر چوٹی کھولے، کیونکہ حرج و مرج ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ عورت پر واجب نہیں ہے بلکہ سنت نہیں ہے عورت کے لیے،
نہ واجب ہے نہ سنت ہے۔ کیا سنت نہیں ہے کہ وہ اپنی چوٹی کھولے اپنے بالوں کو دھلنے کے لیے، اور نہ ہی پانی کا پہنچانا اور اسے تر کرنا ضروری ہے پوری طرح، بلکہ اتنا کافی ہے کہ پانی اس کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ تو کہتے ہیں اب یہ جو مسنون نہیں ہے کس غسل میں ہے؟ کہتے ہیں ہر طرح کے غسل میں، چاہے جیسا بھی غسل وہ کر رہی ہو، چاہے غسل حیض کرے، چاہے وہ غسل نفاس کرے، چاہے جس طرح کا بھی غسل کرے، یہ سب مذہب جمہور کے مطابق اس میں چوٹی کھولنا یا اسے تر کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس باب میں امام نخعی نے فرمایا کہ تمام غسل میں ہے، ان کا تو مذہب یہی ہے۔ لیکن احمد فرماتے ہیں کہ نہیں صاحب، صرف غسل حیض میں یہ چھوٹ ملنی چاہیے، ورنہ باقی میں جو ہے اس کا کھولنا مسنون ہے۔ تو اس سلسلے میں اصل میں یہ ہے کہ چوٹی کا کھولنا اور بال کا کھولنا عورتوں کے لیے حرج عظیم قرار دیا گیا ہے، کیونکہ عورت تو خود ایک الجھی ہوئی چیز ہے، بال خود اس کا الجھا ہوا ہے، اور اس میں دقت بھی ہے، تکلف بھی ہے، وقت کا صرفہ بھی ہے۔ تو شریعت کا جو نفاذ ہوا ہے وہ دفاع حرج کے لیے ہوا ہے، نہ کہ حرج کو پیدا کرنے کے لیے، نہ تو حرج کو کریٹ کرنے کے لیے ہوا ہے۔ لہذا عظیم حرج کی بنیاد پر شریعت کے اندر یہ ساقط ہو جایا کرتا ہے۔ جب کبھی حرج و مرج پیدا ہوتا ہے تو وہیں پر حکم وہاں پر ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر شریعت نے کیا کہا کہ عورتوں سے ان کی چوٹی کا کھولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ یکفی اذا ابتلى یسرہ، بلکہ کافی ہے کہ اس کی جڑ تر ہو جائے، جڑ جو ہے تر ہو جائے۔ اب یہ بات ضرور ہے کہ خص المرأۃ، عورت کو خاص کر کے ذکر کیا اور مرد کا ذکر نہ کیا۔ یہاں پر ذکر صرف جو ہے ظفیرتہا کہا، ظفیرتہو نہیں کہا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے لقولہ علیہ السلام، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب ام سلمہ حاضر ہوئی اور اپنا حال بتایا اور فرمایا، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ وہاں پر تمہارے لیے اتنا کافی ہے، یکفی کہ تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ پانی تمہارے بال کی جڑوں تک پہنچ جائے بس۔ اس حدیث میں تو یہ حدیث ہدایہ نے بھی بیان کیا ہے، ابن حجر نے جو ہے اپنے احادیث میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، جامع ترمذی وغیرہ نے کہا ہے۔ تو وہاں پر یہ روایت ہے کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے یہ کہا یا رسول اللہ میں ایک ایسی عورت ہوں جس کی چوٹی بڑی سخت ہوتی ہے، کیا میں اپنے غسل جنابت کے لیے چوٹی کو کھول دیا کروں، کیا ضروری ہے؟ تو برجستہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا یکفیک ان تحسی علی راسک الصلاۃ، تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے سر کے اوپر 3 بار پانی، چلو سے پانی لے کر چھڑک دیا کرو، اور پھر اس کے بعد پورے جسم پر پانی کو بہا دیا کرو۔ اس طرح تم پاک ہو جاؤ گی، اور قطعی ضرورت نہیں ہے کہ بال کو، جڑوں کو وہاں پر تر کیا جائے یا انہیں نچوڑا جائے یا کچھ بھی کیا جائے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ خاص کر کے یہاں پر
عورت کا ذکر ہوا اور عورت کو یہ چھوٹ ملی ہے، لہذا کوئی اعتراض نہ کرے اس بات پر کہ عورت ہی کا بیان کیوں کرے۔ فرماتے ہیں خص المرأۃ، خاص کیا عورت کا ذکر، خاص کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، اس قول کی بنیاد پر جو ام سلمہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میں زیادہ چوٹی والی ہوں، زیادہ بال والی ہوں، تو کیا غسل جنابت کے لیے چوٹی کھول لیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یکفی کہ تمہارے لیے کافی ہے کہ اذا بلغ الماء اصول شعرک، تمہارے بال کی جڑوں تک تمہارا پانی پہنچ جائے، لیکن یجب علی الرجل نقضھا، اور مرد پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنی چوٹی کھولے۔ جی ہاں، کیونکہ عورت اور مرد میں معاملہ الگ الگ ہے۔ فرماتے ہیں کہ مرد پر واجب ہے کہ اپنی چوٹیاں کھولے اگر چوٹی باندھتا ہے، بوہا ہوا بال، چوٹی، پٹے وٹے جتنے بھی ہیں، جتنے لٹکے ہوئے بال ہیں، سب کو دھلے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ عورت کی طرح، جس طرح عورتوں کے لیے حرج و مرج ہے، اس طرح مردوں میں حرج مرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ مظفر ہوتے ہیں، یعنی کہ چوٹی والے ہوتے ہیں، تو ان کو کھولنا پڑے گا۔ اور پانی کا پہنچانا بال کی جڑوں میں اور درمیان ضروری ہوگا، اور اس کو کئی فقہا نے بھی بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یجب علی الرجل نقضھا، کہ مرد پر واجب ہے کہ اپنی چوٹی کھولے۔ وقیل اذا کان الرجل مظفر الشعر، اور کہا گیا ہے کہ اگر مرد جو ہے بوہا ہوا بال رکھے ہو یا چوٹی دار بال رکھے ہو، جیسے کل علویہ والاطراق، جیسے کہ علوی حضرات یا ترکی حضرات، تو کہتے ہیں لا یجب، تو ان پر واجب نہیں ہے کہ کھول کے پانی کو وہاں تک پہنچائے۔ اب کہو گے یہاں پر ایسا کیوں ہے؟ ابھی تو کہا مرد پر واجب ہے، یہاں کیوں ایسا کر دیا گیا ہے؟ تو ایک زمانہ تھا کہ کچھ علوی حضرات تھے اور کچھ ترکی حضرات تھے جو ہمیشہ بال کو چوٹی باندھ کر رکھا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو بھی کھولنا چاہیے، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ صاحب لا یجب اذا کان الرجل، جب آدمی مظفر الشعر ہو یعنی چوٹی بدھی ہو، جیسے کہ علوی کل علوی علوی ہیں، والاطراق اور ترکی لوگ ہیں، تو لا یجب، تو واجب نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایک معمول ہے کہ وہ چوٹی رکھتے ہیں اور ہمیشہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کا بھی کھولنا، بند کرنا، صاف کرنا حرج مرج سے خالی نہیں ہے۔ لیکن والاحوط یجب، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو واجب کر دیا جائے، یعنی کہ احتیاط اسی میں ہے کہ کھول کر کے اس کو پانی پہنچایا جائے، پانی وہاں پہنچایا جائے۔ انشاءاللہ اس بحث کو پھر اگلے سبق میں ہم جاری رکھیں گے۔ پانی کا پہنچانا احتیاطی حکم ہے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ احادیث اسی بات کی دلیل بن رہی ہے کہ بدن کے سارے اجزاء ظاہرہ کو دھلنا فرض ہے، اور بال جو لٹکا ہوتا ہے اس میں داخل ہے، اس لیے یہاں پر علوی اور ترکی حضرات کے بال کو بھی، چوٹی کو بھی دھلنا ضروری ہے، احتیاط اسی میں ہے۔ مزید بحث اگلے سبق میں۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمامی طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج کا دن 29 ستمبر 2020 کی تاریخ ہے، اور آج آپ کے نصاب کی کتاب
شرح بقایا کے نئے سبق کی شروعات ہو رہی ہے، اس لیے معمول کے مطابق آپ لوگوں سے مجھے یہی امید ہے کہ سبھی بچے اپنی کتابوں کے ساتھ حاضر و موجود ہوں گے اور اپنے سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے، ساتھ ہی یہ کہ سبق کے ترجمے، مطالب اور اس کے ما لہو ما علیہ کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے اور ان کی تکرار کا بھی اہتمام کریں گے۔ ان تمام اہتمام کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ کل جو آپ نے سبق پڑھا ہے وہ اس بارے میں پڑھا ہے کہ اگر عورت اور علوی حضرات اور ترکی حضرات کی چوٹی بدھی ہو تو آیا اس کا تر کرنا کیسا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس پر واجب نہیں ہے، لیکن احتیاط یہی ہے کہ علوی حضرات اور ترکی حضرات احوط اور احتیاط اسی میں ہے کہ وہ کھول کر پانی کو جڑ تک پہنچائیں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں آج کے سبق میں وَقَوْلُهُ وَلَا بَلُّهَا قَالَ بَعْضُ مَشَائِخِنَا تَبُلُّ زَوَائِبِهَا وَتَعْصِرُهَا لَكِنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُ وُجُوبِهِ وَهَذَا إِذَا كَانَتْ مَفْضُولَةً أَمَّا إِذَا كَانَتْ مَنْقُوصَةً يَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى إثناء الشعر كما في اللحية لعدم الحرج وموجبه إنزال مني ذي دفق وشهوة عند الانفصال حتى لو أنزل بلا شهوة لا يجب الغسل عندنا خلافا للشافعي أو كما قال۔ تو اب تک تو علوی اور ترکی حضرات کی چوٹی کے کھولنے کے بارے میں دو حکم تھا، ایک تو یہ کہ واجب ہوتا ہے کہ وہ چوٹی کھولیں، اور دوسرے احتیاط یہ ہے کہ واجب نہیں ہوتا ہے کہ چوٹی کھولیں، اور دوسرے احتیاط یہ ہے کہ واجب ہوتا ہے کہ وہ چوٹی کو کھول لیں۔ لیکن اس کے بعد مصنف نے یہ بھی فرمایا ہے وَقَوْلُهُ وَلَا بَلُّهَا، ما سبق میں مصنف نے فرمایا تھا کہ اس کا پانی پہنچانا یا اسے تر کرنا یا نچوڑنا واجب نہیں ہے اور کھولنا واجب نہیں ہے جب اس کی جڑ خود بخود تر ہو جائے، ہے نا؟ تو لا بلوہا، نہ اس کا تر کرنا واجب ہے۔ اب اس سلسلے میں کہ تر کرنا واجب ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں مشائخ احناف کا اور مشائخ دیگر کا بھی اختلاف ہے کہ چوٹی کو کھولنا واجب ہے یا نہیں واجب ہے۔ تو بعض مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ تر بھی کرے گا وہ ترکی اور علوی اپنے چوٹی کو، اور تر کرنے کے ساتھ واجب ہوگا کہ پانی اس کی جڑوں تک پہنچائے، بلکہ اگر چوٹی ہے تو اسے نچوڑے بھی، جیسا کہ تمام کتابوں میں مذکور ہے اور امام اعظم کی بھی ایک روایت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر جناب والا بہت ہلکا بال ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن چوٹی ہے لہذا پانی بہانا ضروری ہے بال کی جڑوں میں، اور صاحب ہدایہ وغیرہ میں بھی غیر وجوب کا فتویٰ دیا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ساری جو صورتیں ہیں چوٹی کھولنے کی یا نہ کھولنے کی، یا تر کرنے کی یا تر نہ کرنے کی، یا جناب والا جڑوں تک پانی پہنچانے کی اور نہ پہنچانے کی جو بات ہے، یہ ساری باتیں کب آئیں گی؟
یہ اس میں بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں قال بعض مشائخنا، بعض مشائخ فرماتے ہیں تبلو، تر کیا جائے گا، تر کی حضرات کے بال کو بھی، چوٹیوں کو، وتعصرھا، اور اس کو نچوڑا جائے گا۔ لیکن الاصح، لیکن صحیح فتویٰ یہ ہے کہ عدم وجوب ہی واجب نہیں ہے، نچوڑنا اور تر کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ جس طرح حرج و مرج عورت کے بال کھولنے اور چوٹی باندھنے، پھر سکھانے اور وغیرہ وغیرہ کرنے، ٹیم ٹام کرنے کا تکلف ہے، اور تکلف کی بنیاد پر حرج و مرج آ گیا ہے، ٹھیک اسی طرح جن لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ علوی حضرات ہوں یا ترکی حضرات ہوں، وہ ہمیشہ بال کو چوٹی کی طرح باندھ کے رکھتے ہیں، تو یہ سارا حرج و مرج ان پر بھی لاگو ہو جاتا ہے، لہذا ان کا کھولنا، تر کرنا اور پانی پہنچانا واجب نہیں ہے۔ اب یہ واجب نہیں ہے تو کب ہے، کب واجب نہیں ہے؟ ھذا اذا کانت مفتولۃ، یہ سب کے سب حکم جو ہیں اس وقت کے لیے ہیں جب کہ چوٹی جو ہیں کیا ہوں، گوہے ہوئے ہوں، گوہی ہوئی چوٹی ہو، بدھی ہوئی چوٹی ہو۔ لیکن اما اذا کانت منقوضہ، لیکن یہی چوٹی اگر کھلی ہوئی ہے تو اب کہتے ہیں حکم یہاں پر بدل جائے گا، کہتے ہیں یجب ایصال الماء، اذا کانت منقوضہ، اگر کھلی ہوئی ہو تو یجب ایصال الماء الی اثناء الشعر، تب جو ہے پانی کا پہنچانا بال کے درمیان ضروری ہوگا، بالکما فی اللحیۃ، بالکل ویسے ہی جیسے ہلکی داڑھی میں پانی کا پہنچانا واجب ہوتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ لعدم الحرج، کیونکہ جب بال ہلکے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، تو اب اس میں نہ کوئی تکلف کی بات ہے اور نہ کوئی حرج و مرج کی بات ہے، لہذا ایسی صورت میں واجب ہوگا کہ وہ پانی کو پہنچائے۔ اب یہاں تک بات تمام ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں کہ موجبہ، موجبہ کا مطلب کیا ہوا؟ موجبہ کا مطلب غسل کو واجب کرنے والی چیز، یعنی موجبہ جیم کے کسرے کے ساتھ ہے، یعنی یوں کہیے ما یوجب الغسل، موجبہ کا مطلب ہوا ما یوجب اشیاء ما یوجب الغسل، وہ چیزیں جو غسل کو واجب قرار دیتی ہیں ان کا بیان ہے کہ نہیں؟ حالانکہ اس پر ایک اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ مصنف نے موجب کیوں کہا؟ مصنف نے بجائے موجب کے ناقضہ کیوں نہیں کہا؟ یعنی موجبہ کا مطلب ہوا اس کا توڑنے، اس کا واجب کرنے والا، یعنی غسل کو واجب کرنے والی چیزیں، تو بجائے موجب کے ناقض کہہ دینا چاہیے، یعنی اس کو توڑنے والی چیزیں، تاکہ یہ اسلوب بیان بالکل اسی اسلوب پہ چلتا جس طرح ناقض الوضو میں نواقض وضو کو بیان کیا تھا، کہ وضو کو واجب کرنے والی یا وضو کو توڑنے والی جو چیزیں آپ نے بیان کی تھی تو وہاں ناقض اور نواقض کا استعمال کیا، ویسے ہی غسل کے باب میں بھی آپ کہہ دیتے کہ نواقض غسل وہ یہ چیزیں ہیں، تو بات بن جاتی۔ لیکن اس کے باوجود مصنف نے ناقضہ نہیں کہا، موجبہ کیوں کہا؟ اس کا بہت سیدھا اور بہت دو ٹوک جواب ہے۔ کہتے ہیں کہ وضو کے باب میں جو ناقضہ بیان کیا ہے اور یہ اس غسل کے باب میں جو موجبہ بیان کیا ہے مصنف نے، کہتے دونوں کا معال اور انجام اور معنی و مفہوم ایک ہی ہے، کیونکہ ہر حدث ناقض ہے
آنے والے طہارت کا، اور وہی جو ہے موجب ہے آنے والی طہارت کا، وہی موجب ہے آنے والی طہارت کا۔ لہذا مآل و انجام دونوں کا ایک ہے، چاہے موجب کہو اور چاہے ناقص کہو، دونوں کا نتیجہ ایک ہے، لہذا اس میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ اب موجبہ کے بعد فرماتے انزال و منی، اس کو واجب کرنے والی پہلی چیز کیا ہے؟ منی کا اترنا۔ انزال کہتے ہیں باب افعال سے ہے، جو نزالہ سے بنا ہے، نزالہ۔ اور نزالہ کسے کہتے ہیں؟ اسی کو نزلہ بھی کہتے ہیں، جو سر سے اتر کر ناک سے بہتا ہے پانی، اسے ہم نزلہ کہتے ہیں، اسی کو نوزالہ کہا جاتا ہے۔ نزل ینزلو سے بنا ہے، نازل، نزال۔ تو نزال نو کے ضمے کے ساتھ یوں کہیے آپ کہ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ نزال کہتے ہیں یہ وہ پانی ہے مرد کا جو اترتا ہے مرد سے، تو وہ آدمی نزالہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ پانی مرد کے جسم سے اترتا ہے تو وہ پانی نزالہ ہو جاتا ہے، وہ مرد نزالہ ہو جاتا ہے اور نزالہ والا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے قرینہ اضافیہ ہے، یہاں پر جو اس کا منی کا نکلنا ہو رہا ہے، اترنا ہو رہا ہے، قرینہ اضافیہ ہے نا۔ اب فرماتے ہیں کہ اب یہاں ایک شرط ہے، جو منی نکلتی ہے اترتی ہے وہ ناقض غسل ہے یا موجب غسل ہے؟ تو کن شرطوں کے ساتھ ہے؟ کہا اس میں ایک شرط یہ ہے کہ جب وہ منی نکلے، اور نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ منی جو ہے خارج بدن کی جانب نکلے، نہ کہ داخل بدن کی جانب۔ یا تو وہ منی کہاں اتر رہی ہے؟ جو خارج بدن میں ہے یا ناقض بدن میں ہے؟ خارج بدن میں ہے یا ناقض بدن میں، کیا کہتے ہیں کہ یا خارج بدن کے حکم میں ہونا چاہیے، یا تو خارج بدن کے حکم میں ہونا چاہیے، جیسے وہ فرج جو خارج بدن ہے نا، یا وہ قلفہ ہے نا، دونوں کیا ہے؟ یہ خارج بدن ہے۔ تو فرج خارج کی طرف نکل گیا تو بھی ناقض موجب غسل ہے، اور قلفہ کے اندر بھی اگر گر گیا تو بھی جناب والا ناقض غسل ہے یا موجب غسل ہے۔ تو جب تک یہ منی آپ کے ذکر کے اندر ہے یا فرج کے اندر، فرج داخل کے اندر ہے، تب تک تو جناب والا غسل واجب ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی قلفہ سے اور فرج داخل سے یہ باہر منی آئے گی، وہیں پر آپ کا غسل کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا، غسل جو ہے آپ کے لیے واجب ہو جائے گا۔ اس کے بعد کی بحث اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 30 ستمبر 2020 کی تاریخ ہے، اور معمول کے مطابق آپ کے نئے سبق کی شروعات ہو رہی ہے۔ آپ کے نصاب شرح وقایہ کے نئے سبق کی شروعات میں ہم چاہیں گے کہ آپ سبھی بچے اپنی اپنی کتابوں کے ساتھ موجود رہیں اور سبق کی عبارت خوانی کریں، پھر سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کریں۔ آج سے پہلے آپ نے جو سبق پڑھا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا، محفوظ ہوگا۔ آج مصنف جو ہے نئے سبق کی طرف جاتے ہوئے فرماتے ہیں وَمُوجِبُهُ،
وموجبہ انزال منی ذی دفق وشہوۃ عند الانفصال حتی لو انزل بلا شہوۃ لا یجب الغسل عندنا خلافا للشافعی ثم الشہوۃ شرط وقت الانفصال عند ابی حنیفۃ ومحمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ووقت الخروج عند ابی یوسف حتی اذا انفصل عن مکانہ بشہوۃ واخذ راس العضو حتی سکنت شہوتہ فخرج بلا شہوۃ یجب الغسل عندہما لا عندہ او کما قال۔ تو مصنف یہاں سے اب بتانا چاہتے ہیں موجبہ، اس کا واجب کرنے والی چیز، اس کو واجب کرنے والی چیزیں، یعنی وہ اشیاء جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ اشیاء جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ چیزوں، ان چیزوں میں پہلی چیز ہے منی کا اترنا، جو کودتے ہوئے شہوت کے ساتھ جدائی کے وقت منی کا اترنا، اچھلتے کودتے ہوئے شہوت کے ساتھ وقت الانفصال، عند الانفصال، جدائی کے وقت، یعنی منی ناقض غسل ہے، موجب غسل ہے، مگر کئی شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اچھلتی کودتی آئے، دوسری یہ کہ شہوت کے ساتھ آئے، اور تیسری یہ کہ جس وقت اپنے مخر سے جدا ہو رہی ہو منی، یہ شہوت اس وقت پائی جائے، تب امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں ایسی منی کا اترنا اور نازل ہونا یہ ناقض غسل ہے، موجب غسل ہے۔ اب موجبہ سے آپ نے جان لیا کہ موجب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ناقض وضو ہیں یا موجب ناقض غسل ہیں یا موجب غسل ہیں، یعنی غسل کو واجب کرنے والی۔ تو سوال یہاں پر یہ ہوا کہ مصنف نے اپنے اسلوب کو یہاں کیوں بدل دیا؟ ان کا اسلوب وضو کے باب میں چلا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا وَنَوَاقِضُ، یعنی وضو کی توڑنے والی چیزیں یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ساری تفصیل انہوں نے ان کو نواقض وضو کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ تو ٹھیک جس طرح وضو کے باب میں نواقض یا ناقض کا لفظ استعمال فرمایا تھا، یہاں بھی چاہیے تھا کہ لفظ ناقضہ کہنا چاہیے، نہ کہ موجبہ کہنا چاہیے، ہے نا؟ مناسب یہی تھا اور قیاس یہی تھا کہ جس طرح وضو کی بحث میں ناقضہ کہا، اسی طرح غسل کے باب میں بھی ناقضہ نہیں کہنا چاہیے، نہ کہ موجبہ کہنا چاہیے۔ یہ اعتراض وارد ہو رہا تھا، لیکن فقہا نے جواب دیا ہے کہ خواہ وہ ناقض ہو خواہ وہ موجب ہو، دونوں کے دونوں اپنے معنی اور مفہوم و مراد کے اعتبار سے دونوں کا انجام ایک ہے، لہذا یہاں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب نقض وضو ہوگا تو وضو فرض ہوگا، جب نقض غسل ہوگا تو بھی غسل واجب ہوگا، اور جب وضو کو توڑنے والی کوئی چیز پائی جائے گی تو وضو واجب ہو جائے گا، غسل کو توڑنے والی کوئی چیز پائی جائے گی تو غسل واجب ہو جائے گا۔ تو دونوں کا معنی مفہوم لگ بھگ ایک ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے موجب کہا جائے یا ناقض کہا جائے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری یہ کہ انزال کہا مصنف نے، موجبہ انزال، انزال کا مطلب اترنا ہے نا؟
نزالہ نزلہ سب اسی سے بنا ہے۔ یہاں پر مراد ہے منی کا نکلنا، لیکن اس میں کئی شرطیں ہیں۔ ذی دفق ہو، یعنی جب منی نکلے تو کہاں نکلے، تب جا کر غسل واجب ہوگا۔ کہتے ہیں منی ایسی جگہ پر نکلے جو جگہ خارج بدن اور من کل الوجوہ خارج بدن میں آتی ہے وہ جگہ، تبھی جا کر وہ موجب غسل ہوگا۔ ورنہ عام حالات میں جو بدن داخل بدن ہیں وہاں پر اگر رہ جاتی ہے منی تو اس سے قطعی طور پر غسل واجب نہ ہوگا۔ جیسے فرج خارج کے اندر جب تک نہ نکلے اور خلفہ کے اندر جب تک نہ آوے، یا ذکر کے سرے پہ نہ آ جائے، تب تک ناقض غسل نہیں ہوگا، موجب غسل نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر فرج داخل کے اندر اگر یہ منی رہ جاتی ہے تو ناقض غسل نہ ہوگی اور نہ ہی موجب غسل ہوگی۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ذی دفق، ہے نا، ذی دفق ہونی چاہیے۔ اب یہ منی جو نکلتی ہے تو اچھلتی کودتی آتی ہے نا، تو فرماتے یہاں پر یہ ہیں کہ یہ ایک ایسا پانی ہے منی جو مرد اور عورت دونوں کو شامل ہے، یعنی عورت سے بھی یہ نازل ہوتی ہے منی اور مرد سے بھی یہ منی نازل ہوتی ہے۔ اس کی کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر ان کی پہچان ہوتی ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ یہ شہوت کے ساتھ خارج ہوتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ہلکی سی بدبو یا بو آتی ہے جو ایک طرح سے کھاری بدبو ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے، تیسری پہچان یہ ہے کہ دفق کے ساتھ آتی ہے۔ دفق کا مطلب اچھلتے کودتے آتی ہے نا۔ تو یہ سب کے سب جو ہے مرد کے منی کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، یہ صفت پائی جاتی ہے۔ لیکن عورتوں کی منی میں تو کہتے ہیں عورتوں کی منی پتلی ہوتی ہے اور وہ سیال ہوتی ہے۔ اسی طرح کیا کہتے ہیں مزی ہوتی ہے، جو پانی پتلا سا نکلتا ہے شہوت کے وقت انسان کے جسم سے، اور شہوت کمزور کی بنیاد پر یا ملابست کی بنیاد پر ان حالات میں جو نکلتی ہے ہم اسے مزی کہتے ہیں۔ اور ایک ودی ہوتی ہے جو پیشاب کے بعد نکلتی ہے، جو غسل کو واجب کرتی ہے، وضو کو واجب کرتی ہے لیکن غسل کو واجب نہیں کرتی، یہ سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ تو غرض کہ یہ دفق کے ساتھ آتی ہے اور شہوت کے ساتھ آتی ہے۔ اب یہ کہ دفق کیا ہے، تو کہتے ہیں مرد کے اندر یہ دفق پائی جاتی ہے اور عورت کے اندر بھی دفق پائی جاتی ہے۔ اچھلنا کودنا، اچھلتے کودتے منی کا آنا، یہ جس طرح مردوں کے اندر ہوتا ہے اسی طرح ہے نا عورتوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ بعض حضرات بیان کرتے ہیں کہ دفق جو ہے عورت کی منی میں ہے نا، کیا کہتے ہیں کہ بلکہ انہوں نے انکار کیا ہے کہ صاحب ایسا نہیں ہے کہ وہی عورت کے منی میں دفق آتی ہو، عورت کی منی میں اچھل کود نہیں ہوتی ہے، مرد کی منی میں اچھل کود ہوتی ہے۔ تو صاحب شرح وقایع فرماتے نہیں صاحب ایسا نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ دفق اور شہوت دونوں کے دونوں امام ابو یوسف کے قول کی بنیاد پر قائم ہے نا، کیونکہ دفق اور شہوت جو ہے خروج کے وقت ان کے ہاں ضروری ہے، لیکن امام اعظم اور امام محمد کے ہاں
خروج کے وقت ضروری نہیں ہے، بلکہ دفق اور شہوت جو ہے وہ انفصال کے وقت، جیسا کہ ابھی متن میں آپ نے پڑھا کہ انفصال کے وقت جو ہے دفق ضروری ہے، تبھی جا کر وہ ناقض غسل ہوگی اور تبھی جا کر موجب غسل ہوگی۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ علی وجہ دفق، علی وجہ شہوت جو ہے اس کا خروج ہو۔ اسی لیے امام ابو یوسف کے ہاں نکلتے وقت منی جو جب ذکر سے اور فرج سے باہر آ رہی ہے اس وقت کی شہوت کا اعتبار ہوگا، جبکہ امام اعظم کے ہاں نکلتے وقت نہیں بلکہ جدائی کے وقت، یعنی اپنے مقر اور اپنے ٹھکانے سے جب یہ منی چلتی ہے اسی وقت وہاں پر شہوت کا پائے جانا ضروری ہے نا۔ تو کل ملا کر یہ ہے کہ غسل کو واجب کرنے والا یہ دفق اور شہوت کا پائے جانا، بعض لوگوں نے کہا دفق اور شہوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ تو جناب والا عند الخروج اور نہ ہی جناب والا عند الانفصال، بلکہ جہاں پر جنابت کا برائے نام جنابت پائی جائے گی وہاں پر غسل واجب ہوگا، بغیر کسی امر زائد کی شرط لگائے ہوئے۔ تو اس طرح سے اس میں اختلاف وارد ہوا ہے، اسی لیے انہوں نے فرمایا وہ موجب ہی انزال و منین، اس کا موجب جو ہوتی ہے منی کا اترنا ہوتا ہے، جو دفق یعنی اچھل کود کے ساتھ اور شہوت کے ساتھ عند الانفصال ہو۔ عند الانفصال کا مطلب جدائی کے وقت، وہی ٹھکانے سے جدائی کے وقت۔ فرماتے ہیں کہ عند الانفصال کیوں کہا، یہ بھی ایک اختلافی معاملہ ہے، یعنی وہی منی ناقض غسل ہے یا وہی منی موجب غسل ہے جو منی اپنے ٹھکانے سے اور مستقر سے جدا ہوتے وقت اس میں شہوت پائی جائے، اور اپنا ٹھکانہ اور مستقر جو ہوتا ہے مردوں کے اندر وہ پیٹھ ہوتی ہے، پیٹھ کی ریڑھ، اور عورتوں کے اندر جو ہوتی ہے وہ سینے کی ہڈیاں ہوتی ہیں، اور یہ دونوں کے دونوں یہ شہوت سے متعلق ہیں نہ کہ دفق سے، یعنی ان دونوں جگہوں پہ شہوت طاری ہوتی ہے اور یہیں سے منی کا اخراج ہوتا ہے، نہ کہ دفق پائی جاتی ہے، دفق تو عند الخروج پائی جاتی ہے۔ غرض کے مختلف فی امر ہے،